الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المطہرین۔ حاضرین محترم السلام علیکم۔ پروگرام باب رحمت میں آپ کا میزبان عبد الحسین زاہدی حاضر خدمت ہے۔ آج کی اس مفید گفتگو کے لیے ہم نے زحمت دی ہے محترم جناب عبداللہ قاسمی صاحب کو۔ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تشریف آوری کا شکریہ۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ ظاہر ہے ماہ مبارک رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ ہے اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم نے اپنا دسترخوان اپنے بندوں کے لیے بچھا دیا ہے اور دعوت دی ہے کہ آپ آئیں میرے دسترخوان پہ، رحمتوں کو، میری مغفرت کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو عبداللہ قاسمی صاحب، ظاہر ہے اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں۔ ہر گلی کوچے میں مسجد، مدرسہ، 5 وقت ہم اذان سنتے ہیں اس ملک میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسے اسلامی ملک کے اندر ہم زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن بعرض معذرت وہ کسی نے، میں نے سنا ہے کہ یہ کس حد تک درست ہے یا غلط، ذرا آپ بھی اس کے اوپر توجہ دیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ جمال الدین افغانی صاحب جو ہے وہ یورپ چلے گئے اور یورپ کا جب وہ دورہ مکمل کر کے واپس آئے تو کسی صحافی نے ان سے پوچھا ما رأیت فی المغرب، آپ نے مغرب میں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ رأیت الاسلام وما رأیت المسلمین، مغرب میں میں نے اسلام کو تو دیکھا لیکن کوئی مسلمان مجھے نظر نہیں آیا۔ اسی طرح جب اسلامی ممالک کا انہوں نے دورہ کیا اور دورہ مکمل کرنے کے بعد پھر وہ واپس آئے تو پھر کسی نے ان سے پوچھا ما رأیت فی بلاد المسلمین، آپ نے مسلمان ملکوں میں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ رأیت المسلمین وما رأیت الاسلام، میں نے مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کو تو دیکھا لیکن اسلام مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ تو ظاہر ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو 98% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ہر جگہ ہم مسجد دیکھتے ہیں، مدرسہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ تبلیغی جو ہیں ہمارے فعال گروہ ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ واقعاً پاکستان کے اندر جتنا اسلام ہونا چاہیے تھا، شریعت ہونی چاہیے تھی، کیا اس کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں، یا اس حوالے سے آپ کا بھی دید اور نظر وہی ہے جو جمال الدین افغانی صاحب کا تھا؟ میرا خیال ہے جمال الدین افغانی صاحب نے بڑی عمدہ بات کی ہے اور بالکل یعنی حقیقی عکاسی جسے کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے کی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں کا جو طرز عمل ہے اور ان کی جو معاشرت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو لین دین تعلق ہے، وہ بالکل ان اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ اگرچہ وہ خود اسلام سے شناسہ نہیں ہے، متعارف نہیں ہے، لیکن جو اخلاقیات بھی انہوں نے اپنائی ہیں وہ اخلاقیات مکمل طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں، اور وہ سب چیزیں کہ جو ہم کسی اسلامی معاشرے میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں اور ہماری کتابوں کے اندر اور ہمارے اصولوں کے اندر جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور ہم سے متروک ہو گئی ہیں، حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اختیار کر لی ہیں۔ یعنی وہاں صرف کلمہ پڑھنے کی دیر ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے تو وہ شاید بالکل ایک پرفیکٹ مسلمان کے طور پہ سامنے آئے۔ کسی بزرگ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کی کم مانتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ خدا کو نہیں مانتے لیکن خدا کی مانتے ہیں۔ اللہ یہ کہ چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی بری سمجھی جاتی ہیں، یہ اسلام میں بھی حرام ہے، اس کا ارتکاب وہاں پہ ہوتا ہے۔ وہ تو خیر اس بنا پہ ہے کہ ان تک ہدایت پہنچی نہیں ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ جب ان مغربی معاشروں کے اندر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ انتہائی عملی اور پریکٹیکل مسلمان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دیکھ کے، پڑھ کے، اسلام کی حقیقی تعلیمات سے آشنا ہونے کے بعد جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی خواہش 100% یہی ہوتی ہے کہ میں اس کو بالکل اپنی پریکٹس کا حصہ بنا لوں۔ جبکہ ہمارے ہاں تو چونکہ روایتی مسلمانی ہے، گھروں میں ہم لوگ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور بے قدر لوگ ہیں اسلام کے حوالے سے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے گھر کی جاگیر ہے،
اور ہم اس کے ساتھ جیسا بھی رویہ اختیار کریں گے ہم تو دائرہ اسلام کے اندر ہی رہیں گے. تو یہ جو ہماری خوش فہمی ہے اس نے ہمیں عمل سے بہت دور کر دیا ہے، اور ہم حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسے بعض بدعمالیوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اپنے اخلاقی معاملات کے اندر بھی اور اپنے معاشرتی رویوں کے اندر بھی، اور اسی طرح سے ہم اپنے نظریات اور افکار کے حوالے سے بھی کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بنتا. تو یہ جو جمال الدین افغانی صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی پرفیکٹ بات کی ہے، اور اس کی کم از کم میں اپنے مشاہدے کی حد تک اس کی تصدیق کرتا ہوں. عبدالخاشقی صاحب، ظاہر پروگرام ہے جو عنوان ہے ہمارا باب رحمت، ظاہر ماہ مبارک رمضان ہے، تو ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط کے ساتھ مشروط کیا. ظاہر ہماری نماز وہ بھی مشروط ہے ان شرطوں کے اوپر، جب ہم عمل کرتے ہیں تو پھر وہ نماز کہلاتی ہے. اسی طرح روزہ ہے، روزہ بھی مشروط ہے کچھ چیزوں سے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا ہے. تو ظاہر ہے سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں. کل روزہ ہے، ہمارے ہاں ظاہر فقہا کہتے ہیں کہ ہر دن کے لیے الگ سے نیت کرنی چاہیے. بعض فقہا کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، آپ پورے مہینے کے لیے جو ہے ایک ہی مرتبہ جو ہے نیت کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جس طرح مبطلات نماز ہیں، وہ چیزیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح مبطلات روزہ بھی ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھنے کے بعد ان چیزوں کو آپ بجا لائیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جن کو ہم مبطلات روزہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ماہ مبارک رمضان کا یہ پروگرام ہے، تو ہمارے ناظرین کے لیے ذرا مبطلات رمضان اور روزہ کیا ہیں، کچھ مبطلات آپ ذرا آج کی اس محفل میں، اس مجلس میں ذرا بیان کیجیے. آنے والے دنوں میں مزید جو ہے جو دیگر مبطلات ہیں ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. میرا خیال ہے مبطلات کا جو مسئلہ ہے نا جی، اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ میرے خیال میں مبطلات دو طرح کے ہیں. کچھ مبطلات تو حقیقی ہیں. حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً روزہ جو ہے وہ ان کے اختیار کے نتیجے میں ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ کھانا پینا منع ہے، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ قصداً کھا پی لے، بھول کے نہیں لیکن اگر قصداً کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پہلا مبطل جو ہے وہ کھانا پینا ہے، اور وہ بھی عمدن جان بوجھ کے انسان کھا لے تو انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. باقی کچھ چیزیں یعنی اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں کہ جیسے مثلاً خانگی تعلقات جو ہیں شوہر اور بیوی کے، وہ ممنوع ہیں رمضان کے دن کے اندر. تو اگر کوئی کسی کے ہاں اس طرح کا کوئی ارتکاب ہو جاتا ہے کہ جو اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ پورا ملاپ کہلائے، تو اس سے بھی روزہ ظاہر ہے کہ باطل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک کفارہ بھی بہت بڑا سنگین جو ہے وہ لازم آتا ہے. یہ تو حقیقی یعنی مبطلات ہیں. لیکن عبدالحق صاحب، اس ضمن میں ایک اور سوال ہے. ظاہر ہے ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی بندہ مریض ہو جائے مثال کے طور پہ اس طرح سے کہ اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، وہاں پر ڈرپ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل، کیا ڈرپ لگوانے سے انسان کا روزہ باقی رہتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کے جواب سے پہلے میں ایک یہ بات بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ اس طرح کے سوالات تب پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم روزے کے بنیادی احکامات کے بارے میں شاید پوری طرح سے آشنا نہیں ہوتے. مثلاً قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور جس کو بھی یہ مہینہ ملے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. پھر اس کے بعد فوراً بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یعنی دیکھیں نا اسی رب، یعنی وہی رب کے جو ہمارے اوپر روزوں کو فرض کر رہا ہے، وہی فرضیت کے بیان ہی بعد ہمیں یہ بتا بھی رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جائے تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو. اگر ہم اس کانسیپٹ کو درست طور پہ سمجھ لیں تو جو حقیقی طور پہ مرض ہے، وہ مرض اگر کسی کو لاحق ہوتا ہے تو اس کو روزہ ترک کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کوئی اس خلجان ذہنی میں مبتلا ہو کہ جی اگر مجھے انجیکشن لگانا ہے یا مجھے ڈرپ لگانی پڑ گئی ہے یا مجھے خون جو ہے وہ لگ جائے گا، تو ان سب صورتوں کی اب کیا نوعیت بنے گی کہ اس میں میرا روزہ برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا. تو اس خلجان اور اس مبحث میں پڑے بغیر واضح حکم ہے آپ چھوڑ دیں.
ٹھیک ہے، لیکن جیسے آپ نے سوال کیا، پھر بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہ چاہیں کہ میرا روزہ بھی برقرار رہے. کچھ لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ پھر بعد میں جو قضا ہے وہ اس کا موقع نہیں ملتا ان کو، ماحول نہیں ہوتا چونکہ، تو تنہا روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں علماء کی کچھ تشریحات ہیں کہ انجیکشن کے متعلق بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یا ڈرپ کے متعلق، یا اسی طرح سے خون وغیرہ لگانے کے متعلق، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز براہ راست آپ کے حلق میں جائے اور حلق کے ذریعے سے داخل ہو تو اس چیز سے تو روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز حلق کے ذریعے سے آپ کے بدن میں نہیں جا رہی ہے اور وہ دوا کے طور پہ انجیکشن کی صورت میں جا رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس میں پھر کچھ علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ ایسا انجیکشن یا ایسی ڈرپ کہ جو آپ کی خوراک کی ضرورت کو پورا کر دے اور آپ جو ہے وہ بھوک اپنی ختم ہوتی ہوئی محسوس کریں، تو یہ چونکہ روزے کے بنیادی مقاصد کے برخلاف ہے. روزے کے مقصد میں تو یہ ہے کہ آپ بھوک برداشت کریں، تو یہ چونکہ اس کے بالکل برخلاف ہے، اس وجہ سے ایسی ڈرپ اور ایسا انجیکشن کہ جو غذائیت سے بھرپور ہو، مقوی ہو، اس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. یہ بعض علماء کی یہ رائے ہے، لیکن حقیقی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو براہ راست حلق کے ذریعے سے کھانا پینا ہے وہی روزے کو جو ہے وہ باطل کرتے ہیں. ایک دوسری چیز بہت اہم ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہم معنوی مبتلات کہہ سکتے ہیں، کہ جن کو حقیقی مبتلات تو نہیں کہا جاتا. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بعض لوگوں کے طرز عمل کے حوالے سے کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ولیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک کے اور کچھ بھی نہیں ملتا روزے سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ ان تمام معنوی مبتلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں روزہ اور اس کا تقدس پامال ہوتا ہے. یعنی وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، وہ غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمام ارتکاب کرتے ہیں ان گناہوں کا، گناہ فروشی بھی کرتے ہیں، منافع خوری بھی کرتے ہیں، اور وہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے بھی ہیں لوگوں سے، اپنے گھر میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، باہر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، غصہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. بالکل ہاشمی صاحب، یہ انتہائی حساس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. خصوصاً ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے، خصوصاً میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یا یہ شہر کے اندر ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں، کوئٹہ شہر، تو یہاں پہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں چوکوں کے اوپر لڑائیاں لڑتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، ٹریفک کی بھی مسائل ہوتے ہیں، ہنگم ٹریفک ہے، اس میں ہر ایک کو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے گھر پہنچ جاؤں. تو ظاہر ہے یہ جو گتھم گتھا ہے، یہ کہ نہیں، یہ گہما گہمی ہے، یہ مکہ بازی جو رمضان کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، عام دنوں میں اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آتی ہے. تو رمضان کے اندر ایسا نہیں لگتا ہے کہ شیطان تھوڑا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، لوگوں کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے، ہماری عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ حقیقت ہے جو خود نفس انسانی کے اندر جو شیطنت کا ایک جذبہ موجود ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور انسان اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا. یہی تو اصل میں روزے کا امتحان ہے بنیادی طور پہ، کہ بھئی آپ اپنے نفس کے اوپر اگر قابو نہیں پا سکتے، آپ کے اپنے نفس کے اندر جو شیطان کی کیفیات یا وہ ایک شیطانی جذبات جو ہیں وہ موجود ہیں، اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اسی ٹریننگ سے تو آپ کو گزارا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ رمضان المبارک میں صبر کا، یعنی رمضان کا مطلب تو صبر ہے نا جی، یعنی صام جو ہے صاد واو اور میم کا عربی زبان کے اندر اس کا مطلب ہی رک جانا ہے، یعنی اپنے آپ کو روکنا، قابو کرنا، اپنے اختیارات کو جو ہے وہ سلب کر لینا، کہ جو عام دنوں کے اندر آپ کو ہلکی پھلکی اجازت ہوتی ہے ان سارے معاملات میں. تو یہ وہ معنوی مبتلات ہیں کہ جس سے روزے کی روحانیت متاثر ہوتی ہے اور اس کا تقدس جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اس جانب ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے. ہم زیادہ تر مبتلات روزہ میں انہی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو میں نے پہلے نمبر پہ جن کا تذکرہ کیا ہے کہ بھی کھانا پینا ہے اور باقی اس طرح کی چیزیں، کہ یہ جو معنوی مبتلات ہیں یہ تو بہت اہم ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو سوائے بھوکے رہنے کے اور کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہے، یعنی کوئی روحانیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اس کی جو ایمانی کیفیت ہے اس نے کوئی عروج کی رخ اختیار نہیں کیا، اس کو کوئی پرواز حاصل نہیں ہوئی، بلکہ وہ مزید جو ہے پستی اور مزید دیگرگوں حالت کی طرف چلا گیا. بہت بہت شکریہ نوازش تشریف آوری کا. ناظرین محترم، آپ نے گفتگو سنی. آنے والے دنوں میں مزید ہم علامہ ہمارے محترم جناب
عبدالحق ہاشمی صاحب کو ہم خدمت دیتے رہیں گے، اور رمضان کی برکتوں کے حوالے سے مبطلات روزہ کیا ہیں، اور اس کے علاوہ جو حقوق العباد ہیں، ہمارے رسولوں کے حقوق کیا ہیں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے۔ آج کی اس مجلس کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ آپ اپنے میزبان ابو حسین زاہدی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔